جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی اجازت سے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب مینا 2 صفحہ شمارہ 69 49 نمبر صفحہ ہے، اور عنوان درس دستور زبان فارسی، نکرے و معرفے۔ نکرے کو ہم انگریزی زبان میں کامن ناؤن کہتے ہیں، اور معرفے پراپر ناؤن ہے۔ جب ہم اس میں معرفہ کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ زبانوں میں اس میں معرفہ جو ہے اس کی شناخت کے لیے علامت موجود ہے۔ مثلاً عربی زبان میں الف لام ال جو ہے یہ ایک ایسی علامت ہے جو کہ اس میں معرفہ سے قبل جو ہے وہ اس کی جگہ دی جاتی ہے، بطور پریفکس جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، سابقہ کے طور پر جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں الکتاب تو اس سے مراد ہے کہ کوئی ایک خاص کتاب۔ الرجل کوئی ایک خاص شخص جس کو ہم جانتے ہیں۔ انگریزی زبان میں بھی پراپر ناؤن جو ہے اس سے پہلے THE دی یا د جو ہے یہ ایک علامت ہے، لیکن فارسی زبان کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس میں معرفہ کی جو ہے کوئی بھی ایسی علامت نہیں ہے جس سے ہمیں فارسی کی نثر میں یا فارسی کی نظم میں یہ پتہ چل سکے کہ یہ لفظ جو ہے یہ اس میں معرفہ ہے۔ فارسی زبان میں اس میں معرفہ جو ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ گفتگو کر رہے ہوں تو جس چیز کا ذکر آئے، آپ کا مخاطب اگر اسے جانتا ہے، اس چیز کے بارے میں جانتا ہے، علم رکھتا ہے، تو وہ اس میں معرفہ ہے۔ آسان سی بات ہے کہ میں اگر گزشتہ کل جو گزر گیا ہے کل، میں اپنی کلاس میں کچھ طلباء کو یہ کہتا ہوں کہ کل میں گرامر کی کتاب لے کر آؤں گا اور آپ کو دے دوں گا۔ آج جب میں کلاس میں آتا ہوں تو پھر میں کلاس میں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ میں کتاب لایا ہوں۔ اب مجھے یہ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ میں یہ کہوں کہ میں وہ کل والی کتاب جو کہ گرامر کی کتاب تھی وہ ساتھ لے کر آیا ہوں۔ جب میں کتاب ہی خالی کہوں گا تو چونکہ جو میرے مخاطب ہیں ان کو پتہ ہے کہ استاد کس کتاب کا ذکر کر رہے ہیں، لہٰذا وہ کتاب جو ہے وہ سب کے لیے اس میں معرفہ ہے۔ فارسی زبان میں جب بھی کسی ایسی بات کا ذکر، کسی ایسے چیز کا اسم کا ذکر آئے جو کہ مخاطب کے لیے جو ہے وہ
بالکل اس کی معرفت پہلے سے ہو چکی ہو، اس کی شناسائی ہو چکی ہو، تو اسے ہم جو ہے اسم معرفہ کہیں گے۔ اب معرفہ کے مقابل میں جو دوسرا ناؤن، دوسرا جو اسم ہے وہ اسم نکرہ ہے۔ اگر آپ کسی بھی اسم معرفہ جو ہے اس کو جو ہے وہ اسم نکرہ میں تبدیل کرنا چاہیں تو اس تبدیلی کے 3 طریقے ہیں۔ اب ان کو آپ 3 طریقے سمجھ لیں یا آپ ان کی 3 علامات جو ہیں اس کو سمجھ جائیں، تاکہ جب کسی بھی اسم کے ساتھ وہ علامات ہوں گی تو وہ جو ناؤن ہے، وہ جو اسم ہے، وہ معرفہ کی بجائے نکرہ ہو جائے گا۔ اب وہ چیزیں کون سی ہیں، وہ کون سے الفاظ ہیں، وہ علامات کون سی ہیں؟ تو سب سے پہلی علامت جو ہے وہ علامت ایک لفظ یک ہے، اور یہ علامت بالکل انگریزی زبان سے بالکل ملتی جلتی ہے، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں آئی باٹ اے بک، میں نے ایک کتاب جو ہے وہ خریدی، تو یہ اے بک جو ہے یہ ایک جو ہے کامن ناؤن ہے، کیونکہ صرف ایک کتاب کہنے سے کسی طور بھی مخاطب کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کون سی کتاب خریدی گئی۔ کیا وہ کتاب جو تھی وہ ہسٹری کی کتاب تھی، انگلش کی کتاب تھی، اردو کی کتاب تھی، فارسی کی تھی، ایک کتاب تھی۔ اور جب ہم ایک کتاب کہتے ہیں تو وہ کتاب جو ہے وہ اسم نکرہ ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی علامت جو ہے کسی بھی اسم کو نکرہ میں تبدیل کرنے کے لیے جو علامت ہے اس سے پہلے یک کا اضافہ کر دیتے ہیں، تو وہ اسم جو ہے وہ اسم نکرہ ہوگا۔ دوسری علامت یہ ہے کہ ہم اسم کے بعد یہ کا اضافہ کر دیں۔ اگر ہمارے پاس لفظ کتاب ہے، اس کے بعد ہم نے یہ کا اضافہ کر دیا تو یہ لفظ ہو گیا کتابی۔ تو جب ہم فارسی زبان میں کسی اسم کے بعد یہ کا اضافہ کریں تو یہاں یہ کا ایک نقش جو ہے وہ تنکیری نقش رول بھی ہے، یعنی معرفہ سے نکرہ بنانے کا رول بھی ہے، نقش ہے اس کا۔ حالانکہ اگر کتاب کے بعد آپ یہ لگاتے ہیں اور اسی اصطلاح کو آپ عربی زبان میں اگر پڑھنا پسند کریں یا پڑھیں تو اس کے معنی ہوں گے میری کتاب، کتابی میری کتاب، قلمی میرا قلم، بیتی میرا گھر۔ لیکن فارسی زبان میں جب ہم یہ کا اضافہ کرتے ہیں تو یہ یائے ملکیت نہیں ہے بلکہ یائے نکرہ ہے، یہ اس کو جو ہے وہ اسم عام میں تبدیل کر دیتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی فارسی اسم معرفہ کو اسم نکرہ میں تبدیل کرنے کا دوسرا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسم کے بعد یہ کا اضافہ کر دیں۔ یہ ہوئے دو طریقے آپ کو پتہ چل گئے۔ فارسی زبان میں ایک تیسرا طریقہ بھی ہے کسی بھی اسم معرفہ کو اسم نکرہ میں تبدیل کرنے کے لیے، اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے دونوں علامتیں ایک ہی وقت میں جو ہے اسم معرفہ کے ساتھ جوڑ دینی ہیں، یعنی اسم معرفہ سے پہلے آپ نے یک لگا دینا ہے اور بعد ازاں اس کے ساتھ آپ نے یہ لگا دینا ہے۔ یہ جو طریقہ کار ہے دونوں علامات کا اضافہ کرنا، یہ فارسی گفتاری کلوکیل میں عامیانہ گفتگو جس وقت ہوتی ہے تو وہاں ایک
اسم معرفہ کو نکرہ میں تبدیل کرنے کے لیے ہم جو ہے یک بھی لگاتے ہیں پہلے اور یہ بعد میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے یہ 3 علامات جو ہے ان کی مدد سے ہم اسم معرفہ کو اسم نکرہ میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اب ہم باقاعدہ جو ہے وہ آج کے درس کا صفحہ نمبر 49 کتاب مینا 2 سے اس کا آغاز کرتے ہیں، اور ہمارا آج کا جو ذیلی عنوان ہے وہ ہے نکرے و معرفے۔ تمرین 1، جمله های مربوط به هر تصویر را بخوانید و دور واژه هایی که ضمیر یا صفت هستند خط بکشید۔ اب آپ سے جو سوال ہے اس مشق میں وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو 2 تصاویر ہیں ان سے متعلقہ جملہ جو ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور جو اس جملوں کے اندر اگر کوئی آپ کو ضمیر ملے یا صفت ملے، ایسے الفاظ کے گرد آپ نے ایک دائرہ جو ہے وہ کھینچنا ہے۔ تو آپ سب سے پہلی باری کس کی؟ یہ خانم عقیلہ سے شروع ہوں دائیں طرف۔ جی بی بی آپ حاضر ہیں؟ جی حاضر۔ ہاں جی، چلیے آپ یہ پہلی تصویر کو ذرا اس کا تجزیہ و تحلیل کریں۔ پورا شکل پڑا جی آشنا نکرے باہر من آشنا معرفہ۔ ایسا ہے، میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ خانمی بمن ہدیہ داد۔ اب دیکھیں یہ جو جملہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اس میں 2 اسم ہیں، ایک اسم ہے خانم، دوسرا اسم ہے ہدیہ۔ خانم کے نیچے پہلے اوپر ناآشنا لکھا گیا ہے، اور ہدیہ جو ہے اس کے نیچے بھی ناآشنا لکھا گیا ہے۔ ناآشنا سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں، جو چیز آپ کے لیے شناسا نہیں ہے، لہٰذا یہ جو ہے ایک اسم نکرہ ہے۔ وہی فارمولہ جو میں نے پہلے آپ سے گزارش کی کہ اسم کے بعد یہ کا اضافہ کر دیں تو وہ اسم نکرہ ہو جائے گا۔ تو یہ خانمی جو ہے یہ اسم نکرہ ہے۔ بمن ہدیہ داد، اب ہدیہ کا لفظ ہے تحفہ جسے آپ کہتے ہیں، لفظ تحفہ ہدیہ دونوں جو ہیں وہ فارسی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرا ایک اور لفظ بھی فارسی میں ہدیہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے جس کو ہم کادو بولتے ہیں۔ چوتھا ایک اور لفظ ارمغان بھی ہے، وہ بھی تحفے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ ہدیہ، یہ جو ہدیہ کا لفظ جو ہے اس کا اختتام چونکہ ہائے غیر ملفوظ پر ہو رہا ہے، اس لیے اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ جوڑی نہیں جا سکتی، بلکہ اس میں ایک اضافی الف جو ہے تو الف اس میں اضافی جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ ہدیہ ای، بچے ای، ستارے ای، جزیرے ای، یہ دیکھیں یہ تمام کے تمام جو میں نے الفاظ بولے ہیں یہ تمام جو ہے یہ نکرہ ہو چکے ہیں۔ تو اب ڈاکٹر شبیر احمد صاحب کا نام میں دیکھ رہا ہوں ان کے باری کے حساب سے، اب خواہر من سے پڑھیں جی، آپ اس کو ذرا تجزیہ کریں اس کا۔ بله استاد. خواهر من به من این هدیه را داد. اب اس میں سب کہتے ہیں جو خواہر ہے کیونکہ میری بہن ہے تو میں اس کو جانتا ہوں، اس لیے وہ معرفہ ہے، آشنا ہوں اس سے۔ اور ہدیہ جو ہے جو اس نے مجھے ہدیہ دی ہے، تحفہ دی ہے، وہ بھی مجھے پتا اس نے کون سا تحفہ دیا ہے، تو یہ بھی میں اس سے آشنا ہوں تو یہ اس میں معرفہ ہوگا۔ بہت اچھا، لیکن میں یہاں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں جس کو آپ یہ جان لیں کہ فارسی زبان میں
کسی بھی ایک لفظ کو باقاعدہ معرفہ بنانے کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ ایک یہ ہے کہ اگر آپ اس چیز اس اسم سے پہلے ضمیر اشارہ کا اضافہ کر دیتے ہیں. ضمیر اشارہ جس کو ہم انگریزی زبان میں ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں، تو ڈیمانسٹریٹو پروناؤن دس دیٹ، یہاں ان کا لفظ استعمال ہوا ہے، دس گفٹ، ان ہدیے. تو جب ان ہدیہ کا ہوا تو اس کا مطلب اب یہ بالکل اس کی پہچان ہوگی کہ اس ہدیے کی بات کر رہے ہیں، اس ہدیے کی بات نہیں کر رہے جو گھر پڑا ہوا ہے. تو یہ بھی معرفہ کی ایک علامت یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی بھی ایک نکرہ چیز کو معرفہ میں تبدیل کرنا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے اگر ڈیمانسٹریٹو پروناؤن جس کو ہم ضمیر اشارہ کہتے ہیں اس کا اضافہ کر دیں تو تب بھی جو ہے وہ معرفہ ہوگا. اب دوسری تصویر پر آتے ہیں. یہ ہمارے مظہر حسین صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں، آپ یہ جملہ پڑھیے جی، یک زن والا، اور اس کا تجزیہ کر دیں. یک زن یک دختر را باغ می کند. تو اس کے اندر اگر یہ یک زن ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں ہمیں یہ نہیں پتا کہ کوئی نام یا پھر کوئی اشارہ نہیں ہے، تو اس لیے ناشنا ہے، اس لیے نکرا ہے. تو یک دختر ہے، یہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے کہ کوئی اشارہ نہیں ہے یا کوئی ایسا خاص ضمیر سے نہیں لگا ہوا جو اس کا تخصص کر سکے، اس لیے جو ہے یہ بھی ناشنا ہے اور اس کو نکرہ کے طور پر پڑھیں گے. تو اس لیے تقریباً سارا جو کلمہ ہے پورا ٹھیک، یہ اس میں نکرہ پہ ہی خیلی ممنون. اس میں اسی علامات کی جو ہے یا استعمال کیا گیا ہے، استفادہ کیا گیا ہے جو میں نے ابتدائیہ میں آپ سے عرض کی تھی کہ زن اور دختر سے پہلے لفظ یک استعمال کیا گیا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ اب زن کوئی بھی ایک عورت ہے اور دختر جو ہے کوئی بھی ایک لڑکی ہے. یہاں جو ہے یہ دختر پروین نہیں کہا گیا، اس لیے جو ہے کہ ایک عورت ایک لڑکی کو جو ہے وہ بغل میں لے رہی ہے، یہ سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے. یعنی دونوں جو ہیں ہمارے لیے ناآشنا ہیں، ہم ان کو جانتے نہیں ہیں. جی تو اب ہم باری آ جاتی ہے ڈاکٹر شمیم علی صاحبہ کی. آن زن. جی سر. سر السلام علیکم، میں تھوڑا لیٹ جوائن کیا تھا. جی 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 وعلیکم. اچھا، آزن دختر کوچک را بغل می کنند. آزن کا مطلب وہ عورت، جی کیونکہ یہ ہم اس سے فیملیئر ہیں، آشنا ہیں. دختر کوچک را یعنی چھوٹی بچی کو دیا ہے، تو وہ جو کوچک ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے فیملیئر ہے. را بغل می کند یعنی کہ اس کو حق کیا، اس نے بغل کی ہوئی ہے. بہت اچھے. یہ آپ کو میں اس کا تھوڑا سا تجزیہ کرتا ہوں. جب ہم آن زن کہتے ہیں تو یہ زن سے پہلے جو ہے یک کی بجائے اس میں ضمیر اشارہ استعمال کر دیا گیا ہے، تو اب ایک جو ہے مشخص ہو گیا کہ وہ عورت کوئی اور نہیں، صرف وہ عورت جو ہمیں دکھ رہی ہے. دوسرا ہے دختر کوچکش. دختر کوچکش سے مراد یہ ہے اس کی چھوٹی بیٹی. کوچک جو ہے وہ کہتے ہیں چھوٹا، اور شین جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، جوائننگ پروناؤن ہے. میم تے شین مان تان شان، یہ 6 کے 6 ضمیر جن کا میں نے نام لیا ہے یہ جوائننگ پروناؤنز ہیں. ان کو ہم ضمیر پیوستے بھی کہتے ہیں، ضمیر متصل بھی کہتے ہیں، اور ان کو ہم ضمیر ملکی بھی کہتے ہیں. ضمیر ملکی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان ضمائر سے قبل اگر ہم کسی بھی اسم کو ان کے ساتھ پیوست کر دیں تو یہ اس کی ملکیت کا اظہار کریں گے. جیسے میم تے شین مان تان شان سے پہلے اگر ہم لفظ کتاب کا اضافہ کر دیتے ہیں، کتابم میری کتاب، کتابت تیری کتاب، کتابش اس کی کتاب،
کتاب مان کتاب تن کتاب شن، ہماری کتاب آپ کی کتاب ان کی کتاب۔ فرض کریں کہ ہم اب دختر کا یہاں گردان کرتے ہیں، دخترم میری بیٹی، دخترت تیری بیٹی، دخترش اس کی بیٹی، دختر مان دختر تن دختر شان۔ تو یہاں جو ہے شین جو ہے استعمال کیا گیا کہ اس کی چھوٹی بیٹی جو ہے اس کو وہ اپنی گود میں لے رہی ہے، آغوش میں لے رہی ہے، بغل کر رہی ہے۔ تو یہ آپ کے لیے جو ہے یہاں جو ہے انہوں نے دو علامات جو ہیں ان کا جو ہے یہاں استعمال بتایا ہے۔ میں نے آپ کو ایک تیسرا استعمال جو تھا وہ گفتاری کا بتایا تھا کہ ایک ہی وقت میں جو ہے وہ آپ دونوں علامات استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کہیں کہ زنی یک دختری را بغل می کند، زنی یہ بھی جو ہے اس میں معرفہ نکرہ ہو گیا، یک دختر اگر ہو تو تب بھی ٹھیک ہے، جب آپ یک دختری کہیں گے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ تو گفتاری کے اندر جو ہے نکرہ کے ساتھ جو ہے وہ دونوں علامات کا استعمال ہو جاتا ہے۔ اب ہم پہنچتے ہیں تمرین 6 پر، بے تصاویر زیر از مجموعه قصه های من و بابام نگاه کنید۔ یہ ایک کہانی ہے میں اور میرے بابا، کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اس کی طرف جو ہے یہ ان کو آپ دیکھیں تصاویر کو، و داستان ان را با استفاده از عبارتهای زیر برای هم کلاسی هایتون بازگو کنید۔ اور یہاں 4 مختلف جو ہیں وہ علامات عبارات جو ہیں وہ دی گئی ہیں، تو آپ برائے مہربانی ان کی مدد سے جو ہے اس قصے کو جو ہے آپ جو ہے وہ بیان کریں۔ تو آپ دیکھ لیں کیا آپ کو یہ کچھ نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا قصہ ہے کیا قصہ نہیں ہے۔ خانم عقیلہ آپ نے کوئی پڑھا ہوا ہے یہ قصہ؟ جی سر میں جی ڈاکٹر صاحب کیا آپ نے پڑھا ہے؟ سر پڑھا نہیں رہے، کوشش کرتے ہیں سر، یہ کوئی بینک لوٹا گیا ہے ہاں جی، یہ لوٹنے کے لیے ہم کیا فارسی زبان میں لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ویسے تو لوٹ کا لفظ بھی انگریزی کا ہی ہے۔ اس کے لیے ایک لفظ جو ہے وہ ہے چوری کے لیے تو دزدی ہوتا ہے، لیکن جب لوٹ مار ہوتی ہے تو اس کے لیے بے یغما بردن کہا جاتا ہے۔ یغما، یہ غین میم الف ما، یغما، تو یغما جو ہے یہ لوٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو حافظ شیرازی بڑا استعمال کیا شاید یغما۔ جی جی میں کہ دیوانی حافظ میں بھی یغما کا لفظ بڑا جی 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 بالکل ہے۔ بہرحال وہ تو بردن ایک مصدر ہے، بردن مصدر کا ستاق گذشتے جو ہے وہ ہے برد، اور اس کا ستاق حال فعل مضارع بر ہے۔ تو بر سے پہلے آپ دل کو لگا دیں، لفظ کیا بنے گا؟ دل بر بن جائے گا۔ تو بردن جو ہے وہ بھی ٹو ٹیک اوے والی بات جو ہے وہ لوٹ مار کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جی خانم عقیلہ کچھ ملا آپ کو یا نہیں؟ اچھا میں سمجھا کہ آپ باقاعدہ ہسپتال گئی نہیں ہیں۔ میں نے آن کر لیا، بک لے آئی تھی صاحب تو توجہ نہیں کر پا رہی۔ اچھا سوری، نہیں آپ کو میں سمجھا کہ آپ نے ہسپتال جانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے، آپ وہاں نہیں گئیں،
تو وہی کہہ اس رہے ہیں آپ سے اسپیشل کہ دعا کریں کہ اللہ ہاں تعالیٰ، اس کا ایچ پی بہت کم ہو گیا، 5 پہ چلا گیا نا، تو وہ بھی پریشانی ہو گیا، وہ اب بلڈ لگنا ہے اس کو، او ہو اور ہو ٹریٹمنٹ شروع ہوئی ہے اللہ خیر ڈاکٹر کرے، کے ساتھ ہی۔ چلیں اللہ تعالیٰ خیر کرے گا جی بس دعا انشاءاللہ۔ کریں سر، اچھا جی کلاس والوں سے بھی جی التجا ہے۔ میں ہوں آن لائن ہوں لیکن وہ توجہ نہیں کر پا رہی۔ ٹھیک۔ تو بہرحال جی یہ کروز یا روزی یہ ایک دن کا قصہ ہے۔ پھر آگے ہے ایک بینک یا بانکی، ایک بینک جو کہ کہاں تھا، گھر کے قریب تھا، گھر سے باہر تھا، یا کہاں تھا۔ ایک مار یا ماردی، ایک مار جو ہے وہ بینک میں جو ہے وہ جاتا ہے، و یک مشت محکم و مشت محکمی۔ سو اصل میں قصہ یہ ہے کہ ایک دن کا قصہ ہے۔ یک روزی من و بابام به بانک رفتیم، ناگهان مردی وارد بانک شد و اون یک مشت محکمی به اون پاسبانی که دم در ایستاده بود به اون زد و وارد بانک شد و اونها شروع کردن به پولها را یغماگ بردن و همچنین این قصه به نظر من باید باشد کہ ایک بینک میں جو ہے اچانک ایک ڈاکو جو ہے وہ داخل ہوتا ہے، وہ ایک چوکیدار کے مار کٹائی کرتا ہے اور بعد میں آ کر جو ہے وہ پیسے ویسے لوٹ لیتے ہیں۔ مجھے تو یہ تصاویر میں ایسے ہی کچھ نظر آ رہا ہے۔ تو بعد میں اس کا جو بچے کا جو باپ ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ لیتا ہے، پوچھتا ہے چوکیدار سے، جی از پاسبانی پرسید که چه شد، چه ماجرا شد. جی جی آن پاسبان درباره این دوز به پدر اس بچے کا نام کچھ نہیں ہے، جو بھی ہے سر، به علی آن قصه را بیان کرد و دیگه او پدرش توی بینک وارد شد و به پلیس را تلفن کرد. وہ پولیس رسید اونجا بعد این باید شما خودتون یه داستانی خودتون تهیه کنی که چطور شده است، یا از این عکس ها یک کمکی باید بگیرید، چون من این در عکس سوم میبینم که یک شخصی در دستش یک ہفتیر هم هست، اس نے پسٹل پکڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک ریوالور ہے یا ہفتیر بھی ہے، بلکہ دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بس کچھ ایسے ہی ہے کہ اچانک میرا خیال وہ جو چوکیدار ہے وہ اس کو ایک ایسی ایک لگت مارتا ہے کہ وہ اس کے پسٹل اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتے ہیں، یہ چوتھی تصویر میں ہے، اور ڈاکو کو گرا لیا جاتا ہے، اور اس طرح پھر سارے لوگ جو ہیں وہ بہت خوشی منا رہے ہیں چھٹی تصویر میں کہ وہ جو ہے وہ ان کی ایک مصیبت سے جو تھی وہ نجات ہو گئی۔ مظہر صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ جی 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 فرمائیں شبیر۔ فکر کنم که اون پدر علی اون هم کودک زد به اون دوز و همه مردم را رهانید یا از دست این دزدها نجات داد۔ یہ اس بچے کے والد کا کارنامہ تھا کہ اس نے جو ہے وہ ڈاکوں سے لڑائی کی اور باقی دوسروں کو بھی جو ہے بچایا۔ یہ بالکل اسی طرح کا کوئی قصہ ہے۔ مظہر صاحب میں پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کے لیے وہ جو نقطہ تھا وہ واضح ہوا ہے؟
اب پتہ نہیں یہ میرا مائک بند ہے یا مظہر حسین صاحب کا بند ہے. شبیر صاحب آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی سر آپ کی آواز آ رہی ہے، مظہر صاحب کا مائک بند ہے سر. اچھا چلیں پھر ٹھیک ہے، بات ہو جائے گی. ہم جاتے ہیں صفحہ شمارہ 50. ہمیں چیز باہم شمارہ یہ ہر تصویر را کنارے جملہ مربوط بے آن بنویسید. پہلی جو تمرین ہے، اب وہ چاہ رہے ہیں کہ 6 کے 6 جملے جو ہیں متعلقہ جملے کو ہر تصویر کے کا نمبر اس میں آپ نے لگائیں. ہم شروع کرتے ہیں دوبارہ پھر شبیر احمد صاحب سے. تو جی شبیر صاحب، تصویر یہ کہاں ایک نمبر ہم کہاں لکھیں؟ اینجا پرنده است اما نمیتواند بپرد. ردیف اول. جی ردیف اول، جملہ اول پرندہ است اما نمیتواند بپرد. یہ پینگوئن جو ہے یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو کہ اڑ نہیں سکتا. تو یہ ایک نمبر ہم نے جو ہے شمارہ ایک جو ہے پہلے ہی جملے میں ہم نے اس کا اضافہ کرنا ہے. یہ میں آپ کی اجازت سے یہاں لکھ لیتا ہوں. تو اب جملہ یہ عکس دوم، این عکس یک ماری هست. بله استاد. مار میتواند شنا کند اما نمیتواند پرواز کند. بله میتواند شنا کند. یہ جو سانپ ہے یہ تیر سکتا ہے. اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ تیر سکتا ہے لیکن اڑ نہیں سکتا. لہٰذا جو اس کا 2 نمبر ہے وہ ہم یہاں لکھیں گے. جملہ جو کہ شروع ہوتا ہے می تواند شنا کند اما نمی تواند پرواز کند، یہ اس کا جواب وہ ہے مار. اب ہم آتے ہیں عکس سوم کے عکس یک گربه‌ای هست. این را کجا بنویسیم؟ جی فرمائیں. سر یہ جو نمبر 2 ہے اس کے ساتھ یہ نہیں آئے گا نمی تواند راہ کرو اما می تواند نیش بزن؟ نہیں لیکن جو سانپ ہے وہ تو چلتا ہے. راہ رفتن سے مراد ہے چلنا ہے. یہ تو بڑی تیز بھاگتا ہے. سر وہ ریڑھتا ہے، چلتا نہیں. ہاں اگرچہ ریپٹائل ہے لیکن چرنے کا عمل جو ہے وہ ہے. اس کے لیے ہم راہ کا لفظ استعمال نہیں کرتے، تو اس کے لیے لفظ خزیدن استعمال کیا جاتا ہے. جتنے بھی رینگنے والے جانور ہیں ان کے لیے جو فعل ہم استعمال کرتے ہیں وہ فعل جو ہے وہ خزیدن ہے. اور ریپٹائل کو ہم فارسی زبان میں خزندگان کہتے ہیں. خزندگان تمام جانور جو کہ رینگنے والے ہیں. یہ جو آپ نے فرمایا کہ می تواند شنا کند اما نمی تواند پرواز کند، ہمارے خیال میں تو یہ سانپ ہے. آپ کے خیال میں کون سا ہے یہ کیا چیز ہو سکتی جملہ اس سے میرے خیال سے سر نمبر 2 جو ہے سانپ والا، جی اس کے ساتھ یہ بہتر نمی تواند راہ کرو اما می تواند نیش بزن، کیونکہ یہ باقی ساری تصویریں جو ہیں اس میں کہیں بھی باقی سے نہیں. ہاں یہ اب مجھے آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں جو لفظ جو ہے انہوں نے ڈنک کا جو استعمال کیا ہے کہ یہ جو ہے یہ نیش زدن اس کی ایک جو ہے خو میں شامل ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ اس پر غور کریں کہ نمی تواند راہ برود اما می تواند نیش بزند. اور یہ جو ہے یہ جو ہے ڈس سکتا ہے لیکن راہ نہیں چل سکتا، یعنی اس کے پاؤں نہیں ہیں. یہ ایک ریپٹائل ہے، خزند ہے. جی سر میرے خیال سے یہ دونوں سر اس کے لیے ہو سکتے ہیں جی کہ وہ تیر سکتا ہے لیکن اڑ نہیں سکتا، جی اور چل نہیں سکتا لیکن ڈنک مارتا ہے. لیکن اب مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جملے بھی 6 ہیں اور تصاویر بھی 6 ہیں. چلیے ہم آگے چلتے ہیں. جی سر یہ جو نمبر 4 ہے
یہ فراگ والا می توانت بکر و شناخت، یہ چل بھی سکتا ہے اور یہ تیر بھی سکتا ہے۔ می تواند بپرد و شنا کند، یہ اڑ سکتا ہے اور یہ تیر بھی سکتا ہے۔ مطلب یہ صرف اڑ تو نہیں سکتا ان دیٹ سینس، لیکن جب جمپ کرتا ہے تو وہ گلائڈ کر لیتا ہے۔ چلیے ہم یہ تیسرا جو بلی بیٹھی ہوئی ہے اس کو ہم کہاں لکھیں گے؟ می توانت راہ سوری برود و بدود اما نمی توانت شناخت۔ میرا خیال ہے یہی بلی ہے، کیونکہ می تواند راہ بیراود، یہ چل سکتی ہے، و بدود اور بھاگ بھی سکتی ہے، اما نمی تواند شنا کند، بلی جو ہے یہ تیرتی نہیں ہے، بھاگتی بھی ہے، دوڑتی بھی ہے اور چل بھی سکتی ہے۔ تو 3 نمبر جو ہے یہ جملہ یہاں ہم نے بلی والا جو ہے اس کے اوپر 3 نمبر لکھ دیتے ہیں۔ پھر ہم آ جاتے ہیں چوتھا جملہ جو کہ مینڈک کے بارے میں ہے۔ مینڈک کو فارسی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ قورباغی، جی قورباغی، قورباغه۔ یہ قورباغه جو ہے یہ ترکی زبان کا لفظ ہے، فارسی میں رائج ہے، اور اس کے لیے ایک اور لفظ وزغ جو ہے وہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، واو زے اور غین، فارسی زبان میں وہ بھی رائج ہے اور عربی میں بھی رائج ہے۔ تو اب اس کے لیے ایک مناسب جملہ استعمال کریں، می تواند بے پرد و شنا کند، کیونکہ یہ پھدکتا ہے۔ پریدن کے معنی جو ہیں وہ جمپنگ کے لیے بھی پریدن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں تو ہمیں جو ہے یہ 4 نمبر جو ہے یہ می تواند بے پرد و شنا کند اس کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ خانم شیروانی صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ جی سر یہ ٹھیک لگ گیا۔ چلیے میں پھر یہاں یہ 4 نمبر لکھ دیتا ہوں۔ اب جملہ پنجم جو ہے یہ مچھلی ہے شاید، ماہی ہے۔ جی جی سر می تواند شنا کیا کند، چیز ہے؟ واٹ از اٹ؟ یہ مچھلی نہیں، کیا؟ ماہی، ماہی۔ مچھلی، فش، مچھلی کو ہم ماہی بولتے ہیں، ماہی۔ سر میں پڑھوں یہ؟ جی جی پڑھیں۔ 5ویں تصویر کا مناسب سر میں پڑھ رہی مناسب جی 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 ڈاکٹر صاحبہ، یہ ہے می توانن شنا کنن اما نمی توانن پرواز کنن۔ ہاں یہ جو ہے یہ تیر سکتی ہے پانی کے اندر لیکن یہ پرواز نہیں کر سکتی۔ ہاں بس میرے خیال یہ 5 نمبر جو ہے اسی جملے سے پہلے جو ہے یہ مناسب رہے گا۔ چلیے ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔ اب چھٹا ایک ہی جملہ رہ گیا، تو یہ واقعی یہ جو ہے وہ بالکل صحیح جملہ باقی رہ گیا ہے، اور یہ اسی پر صادق آتا ہے۔ آپ میں سے کوئی صاحب بتا دیں۔ جی می تھا، جی 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 بول۔ سر می توانن پرواز کنت اور حرف بزن، جی یعنی کہ یہ بول بھی سکتا ہے اور پرواز بھی کرتا ہے۔ بالکل، اور یہ پھر یہ وہی طوطا ہوگا جس کو ہم فارسی زبان میں طوطی بولتے ہیں۔ جی بالکل۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ تمرین 2 در جدول زیر فعل هایی را پیدا کنید که بعد از آنها فعل به صورت التزامی جو ہے آپ نے اس جدول میں جو ہے کچھ ایسے افعال تلاش کرنے ہیں جن کے بعد جو ہے ہم فعل التزامی یعنی حال شکیہ یا ماضی شکیہ جو ہے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ کون سے
جو ہیں وہ شمار 50 کون سے افعال جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں؟ آپ کے رہنمائی کے لیے انہوں نے سب سے نیچے جو ہے دوست داشتن جو ہے یہ ایک انہوں نے جو ہے وہ مصدر مرکب جو ہے وہ یہاں ڈھونڈا ہوا ہے۔ اسی طرح جب آپ کے پاس فرصت ہو تو آپ جو ہے افقی یا عمودی دونوں صورتوں میں ہاریزنٹل یا ورٹیکل، پہلے لائن میں آتا ہے جاروب کردن، جاروب کردن، یہ کہاں ہے بی بی؟ سر یہ دوسرے اس سے جاروب کردن پہلی لائن میں میم کو چھوڑ کے آگے والا۔ اچھا آمیم کو چھوڑ، یہ بالکل یہ ایک میں یہاں نشان لگا دیتا ہوں۔ پھر نیچے 5ویں لائن میں آرزو داشتن، ہاں الف مدہ سے ہے، آرزو داشتن کسی چیز کی خواہش یا تمنا ہونا یا رکھنا۔ اور پھر 7ویں لائن میں میرا خیال ہے تب داشتن، نہیں پھر ایک اس کے نیچے خاصتن بھی آ جاتا ہے، آپ دیکھیں خے واو الف سین تن خاصتن آ گیا، جی یہ آ گیا، پھر اس کے نیچے داشتن بھی ہے، خاصتن کے نیچے تب داشتن، ہاں تب داشتن بھی ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، یا داشتن یا تب داشتن۔ اگر تنہا داشتن ہے تو اس سے مراد رکھنا کے آگے، تب داشتن سے مراد ہے کسی کو بخار ہونا، اور پھر اور کوئی دیکھیں کچھ اور آپ کو کچھ ذہن میں آ جائے یہاں۔ یہ جو ہے لفظ تو بن جاتا ہے لیکن وہ فعل نہیں ہے، بالکل پہلے کالم میں اوپر سے نیچے آپ آتے ہیں تو مداد ہے، مداد جو ہے وہ پینسل بن جاتی ہے، تو اس طرح جو ہے سیکنڈ لاسٹ میں تو انہوں نے خود حل کیا ہوا ہے نا جی، دوست داشتن کر دیا انہوں نے، تو میرا خیال 1 2 3 4 5 اس میں فعل نظر آ گئے ہمیں، تو مزید بھی آپ جو ہے وہ ہاں تو وہ پھر نشستن ہو سکتا ہے، اس کی اگر آپ ریشے کو ڈھونڈیں گے تو نشستن آ جائے گا، جیسے سیکنڈ لاسٹ کالم ہے جی اس میں یہ سمیپ داشتن بنتا ہے، سیکنڈ لاسٹ کالم میں جی سیکنڈ لاسٹ کالم ہے، لائن نہیں کالم، جی سیکنڈ لاسٹ کامن بائیں طرف تے سواد میم یہ تسمیم، ہاں تسمیم داشتن، تسمیم داشتن یعنی کسی چیز کا ارادہ رکھنا، بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ کو ورٹیکل بھی ہم آپ کو اس میں جو ہے چیزیں آنی شروع ہو گئیں، ماشاءاللہ جی سر۔ اس سے اگلا والا رنگ کردن، جی رنگ کردن، جو کسی چیز کو رنگ کرنا اس کے معنی میں بھی آ گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ اب تو دیکھیں کتنے سارے آ گئے ہمیں ہمارے پاس، چلیے جی جی کافی آئے، 1 2 3 4 5 اور 6 7 8 آ گئے ہیں جی، چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سیکنڈ کالم میں بھی ہے، سیکنڈ میں یہ عمودی ہے یا کہ افقی ہے؟ کالم میں سیکنڈ کالم میں کیا؟ قرار بودن، بالکل ٹھیک ہے، کسی چیز کا
طے ہونا قرار بودن. سر ایک ورڈ خواست ہو سکتا ہے، خواست؟ جی بالکل، یہاں مصدر خاصتاً آیا ہوا ہے نا وہ ٹو خواست مطلب ٹو آسک. جی خاصتاً جو ہے اس کو ہم دو طرح سے ہجا کرتے ہیں. اس کے یہ بند کر دیا بھائی آپ نے، سردی لگ گئی. اچھا اچھا تو نہیں پھر وہ چلنے دیں. تو خاصتاً کا جو مصدر ہے اس کے ہجا دو طرح ہیں. ایک خاصتاً ہے خے واو الف سین تے نون خاصتاً، جس کے معنی چاہنا کے ہوتے ہیں، کسی چیز کو طلب کرنے کے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم واو کے بغیر خے الف خا اور سین تے نون موقوف یہ لفظ اس طرح اگر ہم لکھیں اور پڑھیں تو اس کے معنی بلند ہونا، اٹھ جانا خاصتاً کے معنی ہے، اٹھنے کے معنی میں بھی ہے. تو تلفظ ایک طرح ہی ہے. اسی طرح ایک اور لفظ ہے جو خے سے ہی شروع ہوتا ہے اور وہ لفظ ہے خیش، اور خیش کا ہجا ہے خے واو یہ شین. ہمارے اردو میں لوگ اس کا جو ہے وہ تلفظ کئی دفعہ خویش کرتے ہیں، جبکہ یہ ایسا نہیں ہے. یہ ہے اول خیش بعد درویش. تو رشتے دار. جی خویش کا مطلب جو ہے وہ رشتہ دار ہے، اس کا تلفظ جو ہے وہ خیش ہے. اور پھر خیش بغیر واو کے بھی لکھا جاتا ہے، خے یہ اور شین خیش. اور یہ جو بغیر واو کے خیش ہے یہ رشتہ دار کی بجائے یہاں اس کے معنی جو ہے وہ پلوشیئر کے ہو جاتے ہیں، ہل کے. جو ہم زمین کھیتی باڑی کے لیے زمین تیار کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس ہل کو جو ہے جو ہم فارسی زبان میں جو ہے وہ خیش کہتے ہیں. سر اس کے اندر میں نے ایک جگہ کہ اگر دو حرف علت ایک ساتھ آ رہے ہوں تو ایک حذف ہو جاتا ہے، جیسے خواہش نہیں ہوتا خواہش ہوتا ہے، نہیں ایسے خوان نہیں ہوتا دسترخوان ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ فارسی زبان کے جو حروف ہیں اور یہ جو واو ہے اس کی ایک واو جو ہے اس کو ہم واو معدولہ بولتے ہیں. واو معدولہ وہ واو ہے جو کہ کسی بھی واول سے پہلے آ جاتی ہے، جیسے یہ سے پہلے الف سے پہلے آ گئی تو وہ اس کو ہم تلفظ نہیں کرتے. تو اس کو جس واو کا تلفظ نہیں کیا جاتا اسے ہم واو معدولہ بولتے ہیں. مظہر صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ جی جی بہتر ہے اللہ کا کرم. میں نے پوچھنا تھا کہ وہ مسئلہ حل ہوا یا نہیں؟ نہیں سر حل نہیں ہوا ابھی تک. کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں آپ نے پڑھا نہیں ہے؟ جی میں نے پڑھا سارا، لیکن وہ خاص جگہ پہ وہ معنی کیا دے رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں پا رہا ہوں. نہیں جی کہاں سمجھ نہیں آئی؟ حدیث سر ہے نا جی تو وہاں پر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ مطلب آپ دیکھیں حدیث کا لفظ جو ہے سبھی سن رہے ہیں، لفظ حدیث عربی زبان کا لفظ ہے. حدیث کے معنی ماڈرن چیز کے بھی ہیں، حدیث کے معنی قصہ کہانی کے بھی ہیں. حدیث ان الفاظ کو بھی کہا جاتا ہے جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہان مبارک سے جو ہے وہ ادا ہوئے ہوں. تو اس لیے یہ حدیث کے آپ نے جو معنی لینے ہیں وہ گفتگو کے معنی میں لیتے ہیں. تو یہ گفتگو کس چیز کی ہے؟ وہ سرو کی گفتگو ہے. اور حافظ نے جو اس کو استعمال کیا حدیث سے دلبراں بھی ہوتا ہے. تو
اپنے حدیث صرف میں جو ہے نا جب میں نے ویڈیو سنی ہے تو اس کے اندر تو کسی شخصیت کی ان کی بلند پایا حیثیت کے بارے میں بتا رہے ہیں. ارے میرے بھائی میں اس لیے ڈسکس یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ سب کے لیے یہ ہے یہ ایک اطلاع ہو. یہ جو سرو کا درخت ہے یہ بلند قامت کی علامت ہے. محبوب کے بلند قد ہونا اس کے لیے بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے. بلند قامت، بلند عظمت والی شخصیت، اس کے لیے جو ہے سرو سہی میں نے آپ کو پرسوں بتایا تھا. سہی کہتے ہیں اس چیز کو جو 90 ڈگری میں بالکل کھڑی ہوتی ہے. تو حدیث سر وہ گل و لالے یہ تینوں لڑکیوں کی داستان جو ہے وہ آپ کو میں نے بھیجی ہے، آپ اسے پھر پڑھیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حدیث کے معنی جو ہیں وہ ایک داستان کے بھی ہوتے ہیں. جی سر، مدد صاحب مجھے بھی شیئر کر دیں. جی بہتر ہے. چلیں جی انہیں بھی بھیج دیں، انہیں بھیجیں گے تو انشاءاللہ یہ حافظ کی غزل پوری بھیج دیں ان کو اور ساتھ اس کی شرح بھی بھیج دیں. تو ہم بات کر رہے تھے مینڈک کی، فراک کی، جسے ترکی زبان میں غورباغه کہا جاتا ہے اور فارسی میں یہ لفظ رائج ہے. غورباغه یا وزغ جو ہے وہ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب ہم آتے ہیں صفحہ شمارے 51، 51 نمبر صفحہ ہے، کتاب مینا 2 اور درس 6 جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے. اور ذیلی عنوان جو ہے اس درس کا وہ ہے پرسیدن و گفتن تجربے ہا. آپ اگر کسی کے ساتھ گفت و شنید کر رہے ہیں تو اس گفت و شنید میں جو ہے اگر آپ نے کسی کے تجربے کو جو ہے وہ پوچھنا ہے تو اس کے لیے ہم کون کون سے الفاظ کی مدد لیتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے ایک مختصر نہیں بلکہ خاصی لمبی گفتگو ہے، مکالمہ ہے جو کہ میری اور ڈیوڈ یہ دونوں کے درمیان میں جو ہے. تو ہم اس کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد پھر ہم دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس سے پیشتر کہ آپ ریکارڈنگ سنیں، میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم اس کی جو ہیڈ لائن ہے مشق شمارہ 1 کی، اس کو پڑھا جائے کہ وہ کیا ہے. تو خانم ڈاکٹر شمیم علی صاحبہ آپ پڑھیے یہ. ڈیوڈ چند سال پیش در ایران دانشجو بوده است. جی اوکے بله سر. جی دیوید چند سال پیش در ایران دانشجو است. او یک البوم عکس از دوران دانشجویی داشت دارد. با گفتگوی او با همسرش گوش کنید. او میگوید دیوید چند سال پیش پارا گلیڈیٹر سوار شده است. دیوید چند سال پہلے ایران میں اسٹڈی کر رہا تھا. اس نے ایک البم اپنے کلاس فیلو کو دکھایا اور اس کو بتایا کہ میں نے کچھ سال پہلے میں نے پیرا گلائڈنگ بھی کی تھی. بالکل ٹھیک. میں اسی جملے کو میں بھی پڑھتا ہوں. دیوید چند سال پیش در ایران دانشجو بوده است. ڈیوڈ چند سال پہلے ایران میں ایک یونیورسٹی کا طالب علم تھا. او یک آلبوم عکس از دوران دانشجوییش دارد. اس کے پاس اپنے طالب علمی کے زمانے کا ایک البم ہے. به گفتگوی او با همسرش گوش کنید. آپ اس گفتگو کو سنیں جو اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جو ہے ہوئی. دیوید چند سال پیش پارا گلائیڈر سوار شده است. اب آپ نے یہ پتہ کرنا ہے کہ یہ کتنے سال پہلے کی بات ہے جب جو ڈیوڈ ہے وہ
پیراگلائڈر جو ہے اس کے اوپر وہ سوار ہوا تھا. تو اب شاہ جی یہ ذرا آن کر دیں ذرا. سر پڑھ لیتے ہیں سر. چلیں پڑھ لیں پھر، چلیں پڑھ لیں، زیادہ بہتر ہے. پڑھ لیں، دو جملے پڑھتے جائیں، ٹرانسلیشن بھی کرتے چلتے ہیں. جی شروع کر لیں، کسی ایک طرف سے چل پڑتے ہیں. ڈاکٹر یہ تبسم شیروانی صاحبہ نے اپنا حصہ نہیں ڈالا. جی خانم صاحبہ. جی سر. یہ پہلے 2 جملے پڑھنے آپ نے، میری اور ڈیوڈ والے. جی سر. میری. ڈیوڈ این کی ہے. ڈیوڈ یہ کون ہے؟ ڈیوڈ ای ہم اتاکین بود رضا، یہ میرا روم میٹ رضا ہے. دانشجوی پزشکی بود، یہ میڈیکل کا طالب علم تھا. حالا دکتر جراح شدہ، یہ اب ایک سرجن ہے. باہم سمینی بودین، ہم بہت قریب تھے. خیلی باہم مسافرت رفتیم، ہم نے بہت سے سفر اکٹھے کیے. ماشاءاللہ، یعنی سفر میں اور حضر میں ہم لوگ اکٹھے تھے. جی مظہر حسین صاحب آپ کی باری آ گئی. ماری الان ازش خبرداری اب اس کے بارے میں جو ہے کیا اب بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے؟ کچھ اس کا آتا پتہ ہے، خبر ہے؟ دوسرا جملہ پڑھیں. پہلی کم یعنی بہت کم. الان ازدواج کر دے، یعنی ان کی شادی ہو گئی ہے. وہ سرش پہلی شروع شدے، اور اسے بہت مصروف ہو گئے. یہ سرش خیلی شلوغ شدے، یہ محاورتاً کہا جاتا ہے کہ وہ آج کل بہت مشغول ہے، اس کے سر پر کاموں کا بوجھ لدا ہوا ہے بہت زیادہ، تو یہ ہے کہ میں اس سے رابطے میں نہیں ہوں. جی خانم عقیلہ آپ نے پڑھنا ہے یا ہم سکپ کر جائیں؟ نہیں ہے. چلیے شبیر صاحب آپ کی باری آ گئی. موری اینجا کجوس، یہ کون سی جگہ ہے؟ جی ڈیوڈ اینجا ساید پاراگلایدر بارنزار رفتیم اونجا، اون موقع 21 سالم بود. یہ پیراگلائڈ کی سائٹ ہے. میں اور رضا ادھر جو ہے وہ گئے تھے، رضا کے ساتھ ہم میں گیا تھا. اس وقت میری عمر 21 سال تھی. بالکل ٹھیک ہے. اب خانم ڈاکٹر شمیم علی صاحبہ. میری وای چی دل اوجراتی انترسیدی. یہ دیکھ یہ خانم یہ ہے وای چھ دلو جراتی نہ ترسیدی، یعنی تمہاری کتنی ہمت ہے، کیا تمہیں ڈر نہیں لگا؟ جی آگے. ڈیوڈ نہ ترس نہ دارا خیلی حالا ماری سر پتہ نہیں کیا. میں بولتا ہوں ڈیوڈ نہ ترس نہ دورے، اس میں کوئی ڈر خوف نہیں ہے، خیلی بحال ہے، یہ تو بالکل ہے، بالکل کیفے فریش ہے، تر و تازگی ہے اس میں. جی اب آگے باری تبسم شیروانی صاحبہ کی. جی سر. میری راستی چه قدر راستی چه قد تغیر کرده ای. اس کا تلفظ ڈاکٹر صاحبہ تبسم صاحبہ تغیر ہے، یہ 2 دفعہ یہ کی بات پشت سر ہم یہ جو ہیں تو اس کو ہم تغیر بولتے ہیں. جی چه قد تغیر کرده ای. ڈیوڈ آرے خوب 9 سال گزشتے، 9 سال پہلے. اب اسے کہا کہ اب تو تم میں بڑی تبدیلی آ گئی. اس نے کہا ہاں 9 سال بھی تو ہو گئے ہیں، اس بات کو 9 سال گزر گئے ہیں. جی ڈاکٹر مظہر صاحب. جی سر. مالی موہات ریختے و ایٹم چاک شدے، یعنی کہ تمہارے بال گر گئے ہیں اور تم موٹے ہوئے ہو. اگلا ہماری اینجا گجرات، یہ کون سی جگہ ہے؟ اصل میں چونکہ وہ البم جو ہے ان کے سامنے ہے
تو یہ ایک دوسرے کو جب پوچھتے ہیں کہ اینجا کجاس، در حقیقت وہ تصاویر کی طرف اشارہ کر کے ان سے پوچھ رہے ہیں ڈیوڈ سے کہ یہ کون سی جگہ ہے اور وہ کون سی جگہ تھی۔ تو اب ماری پھر اس سے پوچھتی ہے کہ اینجا کجاس۔ جی ڈاکٹر شبیر صاحب۔ اور اینجا کجاس جگہ ہے، ڈیوڈ اینجا کیشے، یہ سب کیشے کیا ہے؟ ایسے لفظ کیش جو ہے اگر آپ اس کو قدیم فارسی میں دیکھیں تو جب ایران کے اندر ہخامنشی دور میں وہاں زردشتی اور یا زرتشتی مذہب جو تھا اس کا ظہور ہوا تو وہ دین یا مذہب جو ان کا بھی جو تھا اس کے لیے لفظ کیش استعمال کرتے تھے۔ آج بھی ہم جب کسی کو کہیں کہ یہ میرا ہم مذہب ہے یا میرا دینی بھائی ہے تو اس کے لیے لفظ ہم کیش بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن خلیج فارس جو ہے اس کے اندر ایک جزیرہ ہے اور وہ جزیرہ جو ہے وہ ایران کی ملکیت ہے اور اس کو وہ آج کل بہت ڈیولپ کر رہے ہیں، وہاں نئی آبادی سارا کچھ بہت کچھ ایک سیر تفریح کا مقام بن چکا ہے اور اس کا نام بھی کیش ہے۔ تو جب وہ کہتے کہ اینجا کجاس وہ کہتے ہیں اینجا کیشس، یعنی یہ کیش کا جزیرہ ہے۔ جی چلیے آگے پڑھیں اب۔ اور من شنیدم تو کیش جدسکی هست اونجا جدسکی کی سوار شدی؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ وہاں جیٹ اسکی جو ہے اس کی سہولت موجود ہے، کیا آپ اس پر سوار ہوئے؟ اب ڈیوڈ جی آ گئی آپ، چلیں جی خانم عقیلہ جو ہیں یہ اس کا اختتام کرتی ہیں بے اندار سے اتمام میرا سند۔ ڈیوڈ نا من تا حالت دت اس کی سوار نہ شدیم اونجا رفتم غواسی، نہیں ابھی تک میں نے جت اس کی جو ہے وہ اس کی سواری نہیں کی ہے، وہاں پر میں نے غودہ زنی کی ہے۔ ماری غواسی و خیری دوستارم، غواسی اور عربی زبان کا لفظ ہے، فارسی میں رائج ہے اور فارسی کا لفظ غوطہ زنی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں وہاں غوطہ زنی کے لیے گیا لیکن یہ ہے کہ میں نے جیت اسکی پر سواری نہیں کی۔ من غواسی رو خیلی دوست دارم، اور مجھے غوطہ زنی جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اکثر مجھے ایک شعر یاد آ جاتا ہے تو وہ شعر ہے، میں کس کی نظر کروں یہ شعر، مظہر صاحب کے یا ڈاکٹر شبیر صاحب کے؟ چو خوردم غوطہا در بحر وحدت، چو خوردم غوطہا در بحر وحدت، ہمیں درہا ز یک دردانه دیدم۔ جب میں نے وحدت کے دریا میں غوطہ زنی کی تو مجھے وہ جو تمام موتی مجھے نظر آئے ان سب کا تعلق ایک دردانے سے تھا، یعنی ایک جو سب سے بڑا موتی تھا، تنہا موتی، اس سے تھا۔ تو یہ وحدانیت، وحدت الوجود، وحدت کے بارے میں جو ہے ایک شاعر نے بڑا یک دردانے دیدم، دردانے لاڈلے کو بھی کہتے ہیں ویسے فارسی زبان میں۔ بچے یہ دردانے سے مراد ہے لاڈلا بچہ، انوکھا لاڈلا جسے آپ کہتے ہیں، تو وہ دردانے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہمارے ہاں لڑکیوں کے نام بھی رکھے جاتے ہیں۔ دردانہ خانم ایک بڑی عظیم اداکارہ تھیں، بہت پڑھی لکھی تھیں خانم دردانہ خانم۔ سر میری باری ہے؟ جی نہیں ابھی اولگو کو پڑھ لیں۔ جی خانم، پرسیدن از تجربے و بیان تجربے، اصل جو موضوع سے متعلقہ اشعار جملات ہیں ہم وہاں پہنچ گئے ہیں، تو کوئی دو اشخاص ایک سوال کر لیں، ایک اس کا بیان جو ہے وہ پڑھ لیں۔ جی بسم اللہ پڑھیں جی، جس نے بھی پڑھنا ہے۔ سر میں پڑھ رہی ہوں فرسٹ۔ جی خانم تبسم۔ جی
ताहला गज़ा, ये आपका माइक बंद हो गया है। जी मैं पढ़ूं सर? चलिए अब पहले अकीला बीबी पढ़ लें, बाद में तबस्सुम शेरवानी साहबा पढ़ लेती हैं। ये 6 जुमले हैं। ताहाला ग़िज़ाए चीनी खोरदेई, ताहाला ग़िज़ाए चीनी खोरदेई ना ताहाला ना खोरदे हम हिच अगला कौन? जी जी मैं पढ़ूं? जी 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 श्योर की टर्न है। जी पढ़िए जी खानम। हिच वक्त तन्हा सफर रफ़ाई, कभी आपने अकेले सफर किया है? ना हिच वक्त तन्हा न रफ़ा, मैं कभी अकेले नहीं गई। खैर खूब, अब डॉक्टर शमीम साहबा, तीनों ख़वातीन जो हैं वो हिस्सा डाल लेती हैं। जी डॉक्टर साहबा। सर ताकुनून हरगिज़ ब इन मसाला फ़िक्र करदाई बले बारहा ब इन मुज़र फ़िक्र करदाम। ये लफ्ज़ जो है, जुमला जिसका आगाज़ लफ्ज़ ताकनून से हो रहा है, दर हकीकत ये 2 लफ्ज़ हैं। पहला लफ्ज़ है ता और दूसरा लफ्ज़ है अकनून। तो इसके मानी होते हैं अब तक, लेकिन अंटिल नहीं आता। जी जी अंटिल इंग्लिश अंटिल बोलेंगे क्या वो? जी ताकनून ताकनून तो इंग्लिश में सर बोलेंगे सोफर, अब तक, अब तक हरगिज़ बे इन मसले फ़िक्र कर दई, या ताकनून यानी अब तक क्या आपने इस मसले पर कभी गौर किया है? बाले बारहा बे इन मौजू फ़िक्र कर दे हम, बिल्कुल ठीक है, मैंने कई बार इस मसले के बारे में सोचा है। जी मज़हर साहब आप ज़रा पढ़िए, ये तमरीन 2 को मुकम्मल कर दें, आप सारा पढ़ दें। मानिंद नमूने हो मानिंद नमूने बाहम क्लासी खुद दरबारे तजुर्बे हाई खुद दर गुज़श्ते सोहबत कुनी। अच्छा ता हौला जतस्की सवार शुदे अरे ये बार सवार शुदे हम, यानी कि अभी तक तुमने जो 10 की पे सवारी की है। और उन्होंने मुस्बत जवाब दिया, कहा अरे ये बार सवार शुदे हम, मैं एक बार मैंने इसकी जो है वो सवारी जो है वो की है। तो ये था आज का दर्स। तो अब जो है मेरा ख्याल 10 मिनट रह गए इसमें, बजाय इसके कि हम नया मौजू शुरू करें, तो हम आज इसी पर इख्तिताम करते हैं। तो इंशाअल्लाह बेउम्मीद खुदा कल मुलाकात होगी। आप सबसे दरख्वास्त है कि दुआ करें। ये अकीला बीबी के भाई जो है वो डायलिसिस पर हैं, काफ़ी कदीम कई साल से वो इस मरज़ में मुब्तला है। अल्लाह ताला उन्हें शिफ़ाए कामिला और सेहत आजिला जो है वो भी अता फ़रमाए। तो इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी।